آخری 4-5 منٹ تو کوئکلی میں ذرا جو ٹکٹس آپ نے ابھی ریسنٹلی دی ہیں اس حوالے سے کویشچنس جو ہیں کچھ میرے ذہن میں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پچھلے تجربے سے سیکھ کر پھر اس مرتبہ نہ فواد چودھری کو ٹکٹ دیا، نہ شاہ محمود قریشی کو، نہ حماد اظہر کو ٹکٹ دیا. پچھلی دفعہ تو بہت سارے کنٹینڈرز تھے سی ایم کے. سو اس مرتبہ مختلف اسٹریٹجی. آپ نے پہلے کہا کہ آپ علیحدہ، وفاق علیحدہ، پنجاب علیحدہ. نہیں یہ بات نہیں ہے. شاہ محمود، حماد اور فواد چودھری میرے مین منسٹرز تھے سینٹر میں. اگر ان ساروں نے ادھر ہی چلا جانا پروونس میں تو سینٹر کون چلائے گا؟ فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دیتے ٹکٹ. تو ایسپریشنز تو تھیں. خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ لیڈر اس پہ میں ہوں، جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے. میرے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ انجن ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو، اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں، باقی آلسو رین ہوتے ہیں. تو اگر کی منسٹریز جا کے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے؟ سو کون ہے آپ کا مین رنر، فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی سی ایم شپ کا؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکریسیز کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہاں آلریڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیم ہے، یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا، یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا. آپ اینڈ تک انسرٹنٹی نہیں، وہ انسرٹنٹی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہمارا جو لاسٹ ٹائم تھا، میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، 2018 میں 3 پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ سی ایمز کینڈیڈیٹس بن گئے. ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور 2 نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں، کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے سی ایم بننا ہے، تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے کیونکہ اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے. اس کی وجہ سے مجھے عثمان بزدار کو کیوں بنانا پڑا؟ کیونکہ 3 گروپس جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو 3 گروپس بن گئے. وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے. دوسرا کہتا تھا، تو ہم اس لیے ایک کینڈیڈیٹ لیا جو سب کو بینائن تھا، یعنی جس کو آبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم پاس گئے. اس باری صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں آگے؟ نہیں، اس باری کوئی بھی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے نا، میں ابھی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میچ ڈل جائے گا، ہڈا پڑ جائے گا، ابھی سے شروع ہو جائے گی گیم، جو میں نہیں چاہتا. اور میں ان تینوں کو اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ابیلٹی نہیں ہے چیف منسٹر بننے کی، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے. سو ابھی تو آپ کے پچھلے 2 وزراء اعلیٰ کے ساتھ تجربے تھے نا، ایک تو پرویز لائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب. ہو پرفارم بیٹر؟ دیکھیں وہ چھوڑیں، وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دونوں کی ڈفرنٹ صلاحیتیں تھیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کا تو ایک ہی راز ہے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. تو میں نے اپنی غلطیوں سے جتنا میں نے سیکھا، میرے خیال میں کوئی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ میں نے تو سفر کیا نا. میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، جس میں سب سے بڑی میری غلطی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ٹرسٹنگ آدمی تھا. میں لوگوں کو سمجھتا تھا اگر وہ کچھ کہے تو میں ٹرسٹ کرتا تھا. وہ اگر اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ پھر اس کا ٹرسٹ کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا، پھر میں ان کو. لیکن جو باجوہ نے مجھے میرے سے کیا ہے، میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ پرائم منسٹر بن کے آپ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن سی ایم کو تو آپ کو بڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. پرویز لائی صاحب ہیں، مونس لائی صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب ہیں، پھر سبطین خان صاحب، بڑے کینڈیڈیٹس ہیں. آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آگے چوز کرنا، یا سوچ لیا؟ چلے ویسے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. سوچ لیا میں نے اپنی ساری پرانی غلطیوں سے سیکھ کے تو میں انشاءاللہ ایک ایسا چیف منسٹر اپوائنٹ کروں گا جو کہ اب پنجاب کو اس لیول کے اوپر لے کے جائے. کیونکہ ویسے بائی دا وے عثمان بزدار کی جو پرفارمنس ہے نا، کیونکہ زیادہ تو اس کا ٹائم تھا، وہ کیونکہ عثمان بزدار پبلک میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کی یہ ابیلٹی نہیں تھی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی یا اپنی اچیومنٹس کو پروجیکٹ کرنے کی. وہ میڈیا شائع تھے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں پروجیکٹ نہیں ہو سکتی. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ انہیں کنونس تھے ان کی سی ایم؟ آپ کا ووٹر کنونس نہیں تھا، آپ اناؤنس کر کے دیکھیں. میں ماریا آپ کو بتاتا ہوں، ہماری 2 پرابلمز ہو گئی تھی. ایک تو ہمارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے. دوسرا ایک جنرل باجوہ نے کانسٹنٹلی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین چلائی. وہ عثمان بزدار کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ویک کینڈیڈیٹ ہے یا کچھ، وہ اس لیے کہ وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے. علیم خان نے 5 کنال کا پلاٹ ان کے فادر ان لا کو ایک گھر بنا کے دیا تھا اپنی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. ان کی جہاں تک ہمیں پتا ہے ان کا وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں تھے، ان کے بھی جو
جاننے والے ہیں وہ سارے ریل اسٹیٹ میں تھے. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ میں اس کو اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ ایل ڈی اے نے مجھے پوری آ کے پریزنٹیشن دی اسلام آباد میں کہ انہوں نے انلیگل زمینوں کے اوپر انلیگلی قبضہ کر لیا ہے, جو کہ فارسٹ کی زمین ہے, جو ریور بیڈ کے اندر زمین ہے. انہوں نے مجھے پوری پریزنٹیشن دی. اب میں اس کو سمجھا رہا تھا, میں نے کئی دفعہ باجوہ کو بتایا کہ یہ ایشو ہے, لیکن باجوہ صاحب کے سامنے کرپشن ایشو نہیں تھا کوئی. تو وہ مجھے بار بار کہے کہ علیم خان کو, جب علیم خان کو فائنلی ہمیں جب چوائس کوئی نہیں تھی بنایا تو پرویز الہی نے کہا میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اب جو آزاد امیدوار ہو پی ٹی آئی کے ناراض ہمیشہ الیکشن سے پہلے پھٹا پڑتا ہے نا, جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں آزاد الیکشن لڑیں گے, وہ ووٹ کاٹتے ہیں, ووٹ توڑتے ہیں, پھر شاید دوبارہ آپ سے کہیں کہ سیٹیں جیت کے یہ بھی کہہ سکتے کہ ہمیں دوبارہ شامل ہونا چاہیں گے. تو ایک پولیٹیکل سائیکل ہے. تو وہ امید کرتا ہوں آپ کو اس عمران خان کے بیانیے کی, اس جو بیان دیا گیا ہے اس کی بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں عمران خان نے کہا کہ جو اسمبلی ہیں وہ باجوہ کے کہنے پہ توڑی. اس کا غلط قسم کا اینگل سے اس کو ادھر ادھر سے پکڑ کے اس بیان کو ملا کے جیو والوں کی جو کہ عادت ہے اس کو ملا کے ایک غلط قسم کی بیانیے فوج کے خلاف چلا رہے ہیں یہ لوگ, تاکہ پی ٹی آئی اور فوج کے آپس کے معاملات بالکل خراب رہیں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.